بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. صلوات بر محمد وآل محمد. گزشتہ شب بدھ ایام فاطمیہ کی مناسبت سے ہم نے 14 احادیث 14 معصومین کی بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے بارے میں پیش کی تھی، اور چونکہ ایام فاطمیہ جاری ہیں تو آج دعائے توسل بھی منسوب کرتے ہیں بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا سے 14 حدیثیں 14 معصومین کی جو انہوں نے ارشاد فرمائی بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے لیے. مل کے صلوات بھیجیں محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. حضور مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ذیشان ہے کہ فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، میری آنکھوں کا نور ہے اور میرا میوہ قلب ہے. اور پھر حضور نے فرمایا کہ اگر تمام انبیاء و مرسلین اور تمام ملائکہ، نہ عام ملائکہ بلکہ ملائکہ مقربین، شفاعت کریں اس شخص کے لیے کہ جو سیدہ کے حق کا غاصب ہے، تو اللہ تمام انبیاء اور ملائکہ مقربین کی شفاعت کو مسترد کر دے گا اور سیدہ کے دشمن کو جہنم سے نہیں نکالے گا. یہ عظمت ہے بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی، یہ مقام ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بارگاہ میں بنت رسول کا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك نبي الرحمة محمد صلى الله عليه وآله يا أبا القاسم يا رسول الله يا إمام الرحمة يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيه عند الله اشفع لنا عند الله. امیر بیان مولا علی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا کے لیے کہ سیدہ اپنے ہاتھوں سے اتنا آٹا یا گندم چھانا کرتی تھیں کہ ان کے ہاتھوں پر زخم آ جاتے تھے، اور اس قدر گھر کی صفائی میں بالخصوص مولا نے لفظ استعمال کیا کہ جھاڑو دیا کرتی تھیں کہ ان کا لباس غبار آلود ہو جاتا تھا، اور دیگ کے نیچے اتنی آگ روشن کرتی تھیں کہ ان کے چہرے، ان کا لباس اس آگ سے سیاہ ہو جاتا تھا. یعنی یہ الگ الگ امور مولا کائنات نے بیان فرمائے بی بی سیدہ سلام اللہ علیہا کی امور خانہ داری کے لیے. اور اس کے بعد فرمایا کہ سبحان اللہ، کوئی ایک لمحہ زندگی میں ایسا نہیں آیا کہ فاطمہ نے میرے امر سے روگردانی کی، کوئی ایک لمحہ ایسا نہیں آیا کہ سیدہ سلام اللہ علیہا نے میرے امر سے سرپیچی کی ہو اور مجھے ناراحت کیا ہو. یہ امیر المومنین کی گواہی ہے، اور یہ گواہی ہے صدیق اکبر کی صدیق کبریٰ کے لیے. چلیں مولا علی علیہ السلام کی خدمت میں. یا ابا الحسن یا امیر المؤمنین یا علی ابن ابی طالب یا حجت اللہ علی خلقہ یا سیدنا و مولانا انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك
بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند اللہ۔ بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا اپنے بارے میں ارشاد فرماتی ہیں کہ ہم اللہ کا وسیلہ ہیں اس کی مخلوقات میں، اور اللہ کے غیاب میں، یعنی اللہ نظر نہیں آتا، اللہ کے غیاب میں اللہ کی حجت ہیں اس کی مخلوقات پر، اور محل قدس الہی ہیں۔ اور وہ انبیاء جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بھیجے ہیں ان کی وراثت ہم تک پہنچی ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک عالم دین نے اس کی وضاحت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا تھا، کبھی ہو سکتا ہے کہ ہم اس کو مزید تفصیل سے عرض کریں، جب ہم ہر امام کے لیے کہتے ہیں نا السلام علیک ابن رسول اللہ، امام حسین کے لیے کہتے ہیں، ہم امام رضا علیہ السلام کی زیارت میں کہتے ہیں السلام علیک ابن رسول اللہ، تو یہ جو رسول اللہ کی ابنیت ہے نا ہر امام کے پاس، یہ بوسیلہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ہے۔ بات واضح ہے، مل کے صلوات بے دینا میں بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا پر یا فاطمة الزہرا یا بنت محمد یا قرۃ عین الرسول یا سیدتنا و مولاتنا انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيهة عند الله اشفعي لنا عند الله۔ امام حسن علیہ السلام نے ایک مرتبہ اپنی والدہ پر ہونے والے مصائب کا بیان کیا اور مغیرہ سے کہا کہ اے مغیرہ، تو وہ ہے کہ ابھی رسول اللہ کے غسل میت کی تری خشک بھی نہیں ہوئی تھی کہ تو نے خانہ رسالت پر حملہ کیا۔ اور امام حسن علیہ السلام کا فقرہ ہے، ورنہ کہنے کی جرت میں نہ کر پاتا کہ تو نے میری والدہ کے بازوؤں پر تازیانہ مارا۔ یا اللہ، جس سے بازو بند کا نشان ان کی شہادت تک ہمیشہ ان کے بازو پر باقی رہا۔ امام حسن علیہ السلام خاص اپنی والدہ پر ہونے والے مصائب کا بیان کر کے گریہ فرماتے تھے۔ تو یہ پرسہ دینے کے ایام ہیں حسن مجتبیٰ کو، پرسہ دینے کے ایام ہیں حسین ابن علی کو، بی بی زینب سلام اللہ علیہ، بی بی ام کلثوم سلام اللہ علیہ۔ یا ابا محمد یا حسن ابن علی ایہا المجتبی یا ابن رسول اللہ یا حجت اللہ علی خلقہ یا سیدنا و مولانا انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بک الی اللہ وقدمنا بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله۔ ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام کی بھی گواہی ہے، ہم جانتے ہیں تاریخ سے، لیکن ان کی خاص گواہی ہے کہ میری والدہ کو رات کی تاریکی میں میرے بابا نے دفن کیا۔ یا اللہ، انشاءاللہ کبھی میں عرض کروں گا، امام حسین علیہ السلام نے امام زین العابدین کی گواہی ہے کہ جب بالکل میرے بابا کا وقت آخر تھا اور خون میں غلطاں تھے، اس وقت وہ خیمے میں تشریف لائے اور انہوں نے مجھے اپنے سینے سے لگایا اور یاد کیا اپنی ماں فاطمہ زہرا کو۔ چونکہ اس وقت ہم دعائے توسل میں ہے، لہٰذا کسی اور دعا کی ابھی مزید درمیان میں گنجائش نہیں، ہو سکتا ہے مجلس میں کبھی پیش کروں۔ اس وقت امام حسین نے سینے سے لگا کر امام زین العابدین سے کہا کہ میں تمہیں ایک دعا تعلیم دیتا ہوں جو میری ماں فاطمہ زہرا نے مجھے تعلیم دی تھی۔ یعنی اتنا تو سمجھ میں آیا کہ فاطمہ حسین جیسے امام کی معلمہ ہے، تعلیم دی میری ماں نے مجھے یہ دعا، اور اس کے بعد وہ خاص دعا امام زین العابدین علیہ السلام کو سکھلائی جو انشاءاللہ کبھی پیش کروں گا، جو غم و اندوہ کے لیے، حاجات کی برابری کے لیے۔ چلیں امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں۔ یا ابا عبداللہ
یا حسین ابن علی ایھا الشہید ابن رسول اللہ یا حجت اللہ علی خلقہ یا سیدنا و مولانا انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله۔ امام زین العابدین علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں قیامت میں ایک مرتبہ دفعتاً منادی کی ندا آئے گی کہ اے محشر والوں خوف دل سے نکال دو، اس لیے کہ فاطمہ بنت محمد تشریف لا رہی ہیں۔ اب تمہیں خوف نہیں ہونا چاہیے کسی بات کا۔ جب بیوی آئیں گی تو خدا فرشتے کو بھیجے گا کہ اے میری کنیز خاص کوئی آپ کی حاجت ہے تو آپ طلب فرمائیے، اللہ پوچھے گا۔ تو بیوی فرمائیں گی کہ میری حاجت ہے ایک۔ اللہ کہے گا کیا حاجت ہے؟ بیوی فرمائیں گی کہ جس نے دنیا میں میرے بچوں کی نصرت کی ہے پروردگار تو انہیں معاف فرما دے، چاہے نصرت اپنے نفس سے کی ہے، اپنی عزت سے کی ہے، اپنے مال و اسباب سے کی ہے، اپنی اولاد سے کی ہے، اگر آپ نے کہیں پر بھی بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہ کی نصرت کی ہے یعنی دین کی نصرت کی ہے تو اس وقت بیوی یہ کہیں گی پروردگار جس نے میرے بچے کی دنیا میں نصرت کی ہے تو اسے معاف فرما دے۔ ایک روایت میں یہ ہے کہ جس نے دنیا میں میری اولاد کا خیال رکھا ہے، یعنی سادات اکرام کا اگر آپ کو کہیں موقع ملتا ہے جو سیدہ سلام اللہ علیہ سے منسوب ہیں، جس نے میری اولاد کا خیال رکھا ہے پروردگار تو اسے معاف فرما دے۔ اللہ اکبر۔ یا ابا الحسن یا علی ابن الحسین یا زین العابدین ایھا السجاد یا ابن رسول اللہ یا حجت اللہ علی خلقہ یا سیدنا و مولانا انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله۔ امام محمد باقر علیہ السلام کا ایک عجب فرمان ہے اپنی جدہ کی شان میں، فرمایا اللہ کی ہر مخلوق پر فاطمہ کی اطاعت واجب ہے۔ غور کیجئے گا، اللہ کی ہر مخلوق پر فاطمہ سلام اللہ علیہ کی اطاعت واجب ہے۔ پھر امام نے آگے وضاحت فرمائی، چاہے وہ جن ہو یا انس، وحوش ہوں یا طیور، انبیاء ہوں یا ملائکہ مقربین۔ یا اللہ، یقیناً حضور مکرم صلی اللہ علیہ وسلم افضل کائنات ہیں تو وہ تخصصاً اس امر سے خارج ہیں، وہ تو سیدہ سلام اللہ علیہ کے بھی رسول ہیں اور مولا علیہ السلام بی بی فاطمہ کے بھی امام ہیں۔ گویا ان ہستیوں کے علاوہ دنیا میں کائنات میں کوئی مخلوق اللہ کی ایسی نہیں کہ جس پر فاطمہ کی اطاعت واجب نہ ہو، چاہے وہ کوئی نبی ہو، چاہے وہ کوئی فرشتہ ہو، جن ہو، انس ہو، وحوش ہو، طیور ہو۔ سبحان اللہ، یہ حدیث امام محمد باقر علیہ السلام ہے۔ یا ابا جعفر یا محمد ابن علی ایھا الباقر یا ابن رسول اللہ یا حجت اللہ علی خلقہ یا سیدنا و مولانا انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنی کنیز خاص بی بی فاطمہ کے 9 نام رکھے ہیں: فاطمہ، صدیقہ، مبارکہ، طاہرہ، زکیہ، راضیہ، مرضیہ، محدثہ اور زہرا۔ سبحان اللہ۔ فاطمہ یعنی اپنے محبوں کو آتش جہنم سے بچانے والی، صدیقہ یعنی اتنا سچ بولنے والی کہ جن کے کلام کا عالم امکان اور عالم ارواح پر اثر ہوتا ہو، کہہ دیں کہ جب درزی آئے گا تو پھر آئے گا۔ مبارکہ یعنی جن کی برکت اور جن کی فضیلت کبھی ختم نہ ہونے والی ہو۔ طاہرہ یعنی بے انتہا پاک و پاکیزہ۔ زکیہ
جو تزکیہ نفس کی عالی ترین منزل پر ہوں، راضیہ جو خدا سے راضی ہوں، مرضیہ جن سے خدا راضی ہو، محدثہ یعنی جبریل کے ذریعے خدا سے ہم کلام ہونے والی، زہرا یعنی نور عطا کرنے والی۔ یہ 9 بیوی کے ناموں کے مطلب ہو گئے۔ یا ابا عبداللہ یا جعفر ابن محمد ایہا الصادق یا ابن رسول اللہ یا حجت اللہ علی خلقہ یا سیدنا و مولانا انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں جس گھر میں محمد یا احمد یا علی یا حسن یا حسین یا جعفر یا طالب یا عبداللہ یا فاطمہ نام رکھا جائے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے فقر و فاقے سے محفوظ رکھے گا انشاءاللہ۔ یہ بی بی کے نام کی برکت ہے۔ یا ابا الحسن و یا ابا ابراہیم یا موسیٰ بن جعفر ایہا الکاظم یا ابن رسول اللہ یا حجت اللہ علی خلقہ یا سیدنا ومولانا انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله۔ امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں جب انہوں نے امام جواد سے کہا کہ بیٹا آپ کی کیا کیفیت میں دیکھ رہا ہوں اس وقت کہ آپ شدید گریے میں ہیں، 4 سال کا سن تھا امام محمد تقی کا، تو انہوں نے کہا کہ مجھے اپنی جدہ کی شہادت یاد آ رہی ہے۔ امام رضا علیہ السلام نے فرمایا دونوں آنکھوں کے درمیان بوسہ لیا اور فرمایا کہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں، اگر آپ کو میری جدہ فاطمہ کی شہادت اس وقت یاد آ رہی ہے تو میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں، یقیناً آپ شیعوں کی امامت کے اہل ہیں۔ اب بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہ کی شہادت کو یاد کرنے میں اور امامت الہیہ میں کیا تعلق ہے اللہ جانتا ہے، امام رضا علیہ السلام نے بیان فرمایا ہے۔ سبحان اللہ۔ یا ابا الحسن یا علی ابن موسیٰ ایہا الرضا یا ابن رسول اللہ یا حجت اللہ علی خلقہ یا سیدنا و مولانا انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله۔ نب امام کا توسل ہے۔ عبداللہ ابن زرین روایت کرتے ہیں کہ میں دیکھتا تھا مدینہ میں امام محمد تقی علیہ السلام جب تھے تو روزانہ ظہر کے وقت وہ آتے تھے رسول اللہ کے قبر پر، رسول اللہ کی قبر کی زیارت کرتے تھے روزانہ، اور اس کے بعد ساتھ ہی ہے حجرہ فاطمہ سلام اللہ علیہ۔ روایت سے ظاہر ہوتا ہے کہ حجرے کے باہر کھڑے ہوتے تھے پا برہنہ، اور کافی دیر تک امام جواد وہیں کھڑے رہتے تھے، اور پھر فاطمہ سلام اللہ علیہ کے گھر کے باہر 2 رکعت نماز پڑھتے تھے۔ یا اللہ کیا احترام ہے بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہ کے گھر کا کہ حجت خدا امام وقت وہ بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہ کے گھر کے باہر احترام سے پا برہنہ کھڑے ہوتے تھے اور اس کے بعد وہیں پر نماز اپنی پڑھتے تھے۔ یہ ہے امام جواد علیہ السلام کی سنت میں۔ یا ابا جعفر یا محمد ابن علی ایہا التقی الجواد یا ابن رسول اللہ یا حجت اللہ علی خلقہ یا سیدنا ومولانا انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله۔
امام ہادی علیہ السلام کا یہ فرمان ہے کہ بی بی فاطمہ کو فاطمہ اس لیے کہا گیا کہ ان کے محبوں کو اللہ نے آتش جہنم سے دور رکھا ہے. جو میں نے ترجمہ بیان کیا وہ فرمان امام علی النخعی علیہ السلام ہے. یا ابا الحسن یا علی ابن محمد ایھا الہادی النقی یا ابن رسول اللہ یا حجت اللہ علی خلقہ یا سیدنا و مولانا انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بک الی اللہ وقدمناک بین یدی حاجاتنا یا وجیہا عند اللہ اشفع لنا عند اللہ. امام حسن عسکری علیہ السلام نے اپنی جدہ کی خلقت کے لیے ارشاد فرمایا کہ خدا قسم اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت آدم اور حضرت حوا کی خلقت کے 4000 نوری سال پہلے میری ماں فاطمہ الزہرا کے نور کو خلق کیا تھا. یا ابا محمد یا حسن ابن علی ایھا الزکی العسکری یا ابن رسول اللہ یا حجت اللہ علی خلقہ یا سیدنا و مولانا انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بک الی اللہ وقدمناک بین یدی حاجاتنا یا وجیہا عند اللہ اشفع لنا عند اللہ. آخری کلام پیش کرنا چاہتا ہوں. حضرت حجت کا توسل ہے، تھوڑے سے مصائب بھی ذکر کریں گے انشاءاللہ. بی بی فاطمہ نے کیا فرمایا اپنے اس آخری فرزند اور حجت کے لیے جو حجت خدا ہے. بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا کا فرمان ہے کہ میرے اس فرزند مہدی کے آنے سے اللہ دنیا سے زلزلوں کو ختم کر دے گا. اللہ اکبر. دنیا میں رزق کی فراوانی کر دے گا اور ہمارے چاہنے والوں کی مشکلات کو اللہ حل کرے گا میرے اس فرزند قائم کے ذریعے سے. امام زمان علیہ السلام کے ظہور کی آمادگی کے لیے مل کے صلوات بھیجیں. محمد و آل محمد بار اللہ صلی اللہ محمد و آل محمد. بعض علماء کی یہ تعبیر ہے بی بی کے مصائب میں کہ جب دروازہ بی بی کے اوپر گرا تو بی بی نے فرمایا کہ اے میرے فرزند مہدی. امام زمانہ کو مدد کے لیے پکارا اس لیے کہ انتقام فاطمہ حضرت حجت کے ہاتھ میں. مدینہ کا انتقام اب تک باقی ہے، شکستہ پہلو کا انتقام باقی ہے، غصب فدق کا انتقام باقی ہے، سیدہ پر ہاتھ اٹھائے جانے کا انتقام باقی ہے، بی بی کو دربار بلائے جانے کا انتقام باقی ہے. یہ سب آخری حجت اے امام زمانہ علیہ السلام. اللہ جانے اس وقت آپ کا دل کتنا مغموم ہوگا. ایام فاطمیہ ہے. 1400 برس بعد ہم بی بی کے غلاموں کے قدموں کی خاک کے برابر بھی نہیں ہیں. تو جو خود امام بی بی کا لہو ہے، ان کا نور ہے، ان کی کیا کیفیت ہوگی. اللہ جانے بی بی کی قبر کہاں ہے، لیکن امام تو جانتے ہیں نا کہ کہاں ہے. وہ یقیناً اپنی جدہ کی قبر کے پاس بیٹھ کر مصائب کو ایسے یاد کرتے ہوں گے جیسے امام جواد یاد کرتے ہیں مصائب کو. السلام علیک ایتھا المظلومہ الممنوعۃ حقها. سلام اس مظلومہ بی بی پر کہ جس کا حق منع کر دیا گیا. والمظلوم بعلها. اس بی بی پر سلام جس کا شوہر بہت مظلوم ہے. والمغصوبۃ ارثها. جن کی میراث غصب کی گئی. المکسورۃ ضلعها. سلام اس بی بی پر کہ جس کا پہلو شکستہ ہے. والمخفیۃ قبرها. اس بی بی پر سلام کہ جس کی قبر بھی مخفی ہے. وقدرها. جس کی قدر بھی مخفی ہے. امام صادق نے فرمایا لا کا یوم محنتنا بکربلا. دیکھو کربلا کے دن جیسا کوئی دن غم اور سخت ہمارے لیے نہیں ہے. وَإِنْ كَانَ يَوْمُ السَّقِيفَةِ. لیکن سقیفہ کا دن کربلا سے بھی زیادہ سخت ہے. وَإِحْرَاقُ النَّارِ عَلَى بَابِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ. امام نے فرمایا کہ امیر المومنین کے دروازے کا جلایا جانا. والحسن والحسین وفاطمہ وزینب وام کلثوم وفضہ. اور ان بیویوں کا گھر میں ہوتے ہوئے گھر کو اور دروازے کو جلایا جانا. وقتل محسن بالرفصہ اعظم. اور یا اللہ
شکم سیدہ میں محسن کا شہید ہو جانا، امام صادق نے فرمایا ہمارے لیے عاشور سے بھی زیادہ سخت ہے یہ۔ اس کی وجہ امام نے بدلے انہ اصل یوم العذاب، اس لیے کہ اہل بیت پر شدید ترین مصائب کا آغاز یہیں سے ہے۔ دو فقرے عرض کرتا ہوں، آپ کی آنکھیں نم ہو چکی ہیں پہلے ہی۔ بی بی ام سلمہ کہتی ہیں جس دن شہادت ہوئی بی بی کی، اس دن بہت تکلیف میں تھی فاطمہ، درد کی شدت سے کبھی داہنے کروٹ لیتی تھی، کبھی بائیں کروٹ لیتی تھی۔ بی بی ام سلمہ کہتی ہے مجھ سے رہا نہیں گیا، میں نے سوچا سر پر اپنے ردا ڈال کر باہر آؤں اور مولا کو اطلاع دوں۔ جیسے ہی میں گھر سے باہر نکلی تو میں نے امیر المومنین کو ایک مقام پر دیکھا، میں نے سیدہ کی کیفیت بتلائی مولا علی کو۔ اب بہار الانوار میں روایت ہے کہ جب مولا علی آئے تو سیدہ کی آنکھیں بند تھیں، تو مولا علی نے کہا زہرا، مثلا زہرا مجھ سے کلام کیجئے، کوئی آواز نہ آئی، بنت رسول کلام کیجئے، آواز نہ آئی۔ فرمایا کہ میں غریب علی آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں، کلمینی، مجھ سے کلام کیجئے۔ اب سیدہ نے آنکھیں کھولیں، فرمایا یا ابا الحسن کفنی وحنتنی ودفنی باللیل، مجھے رات میں حنوط دیجئے گا، رات میں دفن کیجئے گا، جن لوگوں نے مجھے ستایا وہ میرے جنازے میں شریک نہ ہوں۔ اب جو جملہ کہا مجھے نہیں معلوم کیا روح ہے اس جملے کی، لیکن ہے تاریخ میں۔ فرمایا ہے علی چند ہی دن ہوئے ہیں میرے بچوں کے نانا ان سے جدا ہوئے ہیں، رسول اللہ کی وفات چند دن پہلے ہوئی تھی نا، اگر اب میں جدا ہو رہی ہوں، میرے بچے روتے روتے میری قبر سے لپٹ جائیں تو انہیں اس وقت تک قبر سے نہ اٹھائیے گا جب تک وہ خود نہ اٹھ جائیں۔ بی بی چاہتی تھی کہ میرے بچے میری قبر پر رہے ہیں۔ اے علی جب تک میرے بچے خود میری قبر سے نہ اٹھے، وہ میری قبر سے لپٹے ہوں، انہیں وہیں رہنے دیجیے گا۔ اب مجھے نہیں معلوم بی بی نے خاص وصیت کن کن منظروں کو یاد کر کے کہ ایک جملہ کہتا ہوں، پتہ نہیں بی بی اپنے قبر سے لپٹے ہوئے حسین سے لپٹی ہوئی سکینہ تو نہیں دیکھ رہی تھی بی بی۔ ابھی وقت جب آخر آیا تو بی بی نے فرمایا اسماء بنت امیس سے، فرمایا کہ میں حجرے میں آرام کر رہی ہوں، حجرے کا دروازہ بند کر لیجئے۔ تو اسماء کہتی ہیں کچھ دیر بعد میں حجرے میں گئی تو بی بی نے چادر اپنے اوپر ڈالی ہوئی تھی اور راز و نیاز کر رہی تھی۔ یا اللہ کیا مقام زہرا ہے۔ فرمایا کہ میں قریب گئی تو میں نے جو آخری فقرہ سنا زہرا سے وہ یہ تھا کہ اے اللہ میرے بابا کی امت کو معاف فرما دے، اے پروردگار میرے بابا کی امت کو معاف۔ اسماء بنت امیس کہتی ہے کہ بی بی فاطمہ نے اپنے اوپر چادر ڈالی ہوئی تھی اور بابا کی امت کی بخشش کی دعا کر رہی تھی۔ حضرت اسماء کہتی ہے میں حجرے سے باہر آ گئی، کچھ دیر بعد جب آواز آنا بند ہو گئی تو میں نے چادر ہٹائی، آواز دی، کوئی جواب نہیں آیا، تو میں نے اپنے آپ کو سیدہ پر گرا دیا۔ اسماء کہتی ہیں کہ بی بی آپ بھی اپنے بابا کے پاس پہنچ گئی، آپ جب اپنے بابا کے پاس ملاقات کیجئے تو میرا سلام دیجئے گا رسول اللہ کو۔ اتنے میں بچوں کی آنے کی آہٹ محسوس ہوئی تو فوراً اپنے آپ کو حضرت اسماء بنت امیس نے سنبھالا۔ وقت آخر کیوں نہیں تھے بچے فاطمہ کے پاس؟ اس لیے کہ سیدہ نے خود اہتمام کیا تھا، حسن اور حسین کو بھیج دیا تھا کہ جاؤ نانا کی قبر پر میرے لیے دعا کرو۔ تو مسئلہ شاید یہ ہو کہ نہیں چاہتی تھیں کہ میرے بچے ماں کو مرتے ہوئے دیکھیں۔ تو میں نے ایک بزرگ سے روایت سنی ہے کہ حسن حسین قبر رسول پر تھے تو وہاں قبر سے آواز آئی کہ اے فاطمہ کی یتیموں یہاں کیوں بیٹھے ہو، جاؤ تمہاری ماں دنیا سے چلی گئی ہے۔ بس عزیزوں مصائب ختم کر رہا ہوں، سیدہ کے بچے پھر ہمیشہ مظلوم ہی رہے، کسی کو زہر دیا گیا، کوئی 3 دن کا پیاسا رہا، کوئی زنجیروں بیڑیوں میں جکڑا رہا، کوئی 14 سال کی قید میں رہا، کوئی غربت کے عالم میں مارا گیا۔ اور فاطمہ کی بیٹیوں کی تاریخ تو نہ پوچھیں، تاریخ کہتی ہے ابن زیاد کے دربار میں جب پہنچی فاطمہ کی بیٹیاں تو آستینوں سے اپنا چہرہ چھپا کر بھی بتا انا للہ و انا الیہ راجعون رضن بقضائک و تسلیما لامرک۔ چلیں حضرت حجت ابن الزہرا کی خدمت میں۔ یا وسیع الحسن والخلف الحجة أيها القائم
منتظر المهدي ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا نام امام زمانہ پر یا وجیہا اشفع لنا ایک مرتبہ اور مل کے یا وجیہا عند اللہ اشفع لنا عند اللہ